موضوع انتہائی خوبصورت ہے، شاندار ہے۔ قرآن کی آیات اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ مزین ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کما ہم کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے گناہ نہ ہوتا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ صرف ایک ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہوا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی معصوم اور برگزیدہ انسان تھے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میرے محترم بھائیوں گناہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، بعض اوقات انجانے میں ہو جاتا ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے اوپر مہربانی فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ ہوگا تو فوراً تمہیں سزا مل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست بہترین اصول بنا دیا کہ جو بندہ بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، وگرنہ اس کی مخلوق ہے، اس کے غلام ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ گناہ کے اوپر پکڑ سکتا تھا، ہمیں سزا دے سکتا تھا، ہمیں عذاب دے سکتا تھا، لیکن یہ اس کی خاص شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرے، اس سے گناہ انجانے میں ہو گیا یا جان بوجھ کے ہو گیا ہے، لیکن اس کو شرمندگی محسوس ہوئی ہے، اور میرے محترم بھائیوں شرمندگی ہی توبہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے۔ یہ توبہ کی شرط ہے کہ انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کرے کہ یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے۔ یہ توبہ نہیں کہ انسان گناہ کے اندر ہی رہے اور گناہ ہی کرتا رہے اور زبان کے اوپر استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ ہوتا ہے کہ زبان کے اوپر جناب استغفر اللہ کا وظیفہ جاری ہے، سفر کے اندر جا رہا ہے اور نگاہوں سے یہ گناہ بھی کرتا جا رہا ہے، نگاہ اس کی آوارہ ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، لیکن زبان اس کی تسبیح سے، اللہ کے ذکر سے، استغفار سے تر ہے، تو یہ استغفار جھوٹا استغفار ہے۔ گناہ سے توبہ کی سب سے جو بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مصمم ارادہ ہو کہ میں نے اس گناہ سے نکلنا ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، شرمندگی ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اللہ کی رحمت کے اوپر امید ہو۔ یہ اگر کیفیت ہے، اس انداز سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن کی چند آیات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ اب میرے محترم بھائیو یہ بات سمجھنے والی ہے، اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے مومنو توبہ کرو۔ تو معلوم ہوگا کہ مومن سے گناہ ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ نے کافروں سے نہیں کہا کہ توبہ کرو، ہندوؤں سے سکھوں سے نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ اے ایمان والو توبہ کرو، سچی اور خالص توبہ کرو۔ یعنی خالص توبہ کا مطلب یہ ہے کہ نیت یہی ہو کہ میں نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، میں نے اس گناہ سے نکلنا ہے، مصمم اور پکا ارادہ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی توبہ کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، کامران ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 82 ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، لمن تابا، اس کے لیے جو بندہ
استغفار کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں بہت زیادہ غفار ہوں, میں بخشنے والا ہوں. وآمن, اور جو ایمان لے آیا, وعمل صالحا, اور اس نے اچھے عمل کیے, ثم اهتدى, اور پھر سیدھے راستے کے اوپر رہا, اللہ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ بخشنے والا ہوں, معاف کرنے والا ہوں. سورہ الحجر ہے, آیت نمبر 49 ہے, اس میں اللہ فرماتے ہیں نبی عبادی, کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے. نبا وہ خبر ہوتی ہے جو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے, اہم, جس کو ہم بریکنگ نیوز کہتے ہیں, کہ میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ میں تمہارا رب انی انا الغفور الرحیم, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں, بخشنے والا ہوں. اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ النساء آیت نمبر 110 ہے, اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, کہ جو بھی کوئی برائی کر بیٹھے, او یظلم نفسہ, یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھے. میرے محترم بھائیو یہ جو گناہ ہے یہ بھی ظلم ہے, اور یہ ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے, کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے, مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہوگا. بعض اوقات انسان ایسا بھی گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس کی عزت دنیا کے اندر چلی جاتی ہے, وہ دنیا کے اندر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا. تو معلوم ہوگا کہ یہ گناہ بھی انسان کے اوپر ظلم ہے, یہ ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں کوئی بندہ بے کر کوئی برائی کر بیٹھا ہے یا اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے, ثم یستغفر اللہ, پھر وہ استغفار کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں یجد اللہ غفور الرحیم, وہ اپنے رب کو غفور پائے گا, رحیم پائے گا, رب اس کو معاف کرنے والا ہے. میرے محترم بھائیو سچی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بے انتہا شفقت ہے, اور میرے محترم بھائیو تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ جو اللہ نہایت بخشنے والا ہے, نہایت بخشنے والے رب کے ہوتے ہوئے بھی لوگ توبہ نہیں کرتے, استغفار نہیں کرتے, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, کبھی توبہ کا خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ سے معافی مانگ لے. اتنی زندگی 40 سال زندگی 50 سال زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار چکے, لیکن توبہ کا خیال نہیں آتا. میرے محترم بھائیو تعجب ہے جو انتہائی بخشنے والا رب ہمارا رب ہے, جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, انسان کس قدر ہٹ درمی سے کام لیتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا. میرے محترم بھائیو توبہ نہ کرنا, استغفار نہ کرنا, ایسا انسان جو توبہ استغفار نہیں کرتا دنیا کے اندر سب سے زیادہ تباہی اور بربادی اس انسان کا سبب بنے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی, استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی زیادہ میرے محترم بھائیو توبہ کریں گے, بار بار توبہ کریں گے, بار بار استغفار کریں گے, میرا اللہ اس کے انداز سے مہربان ہوگا, اللہ اتنا ہی خوش ہوگا. سچی بات ہے میرے محترم بھائیو, ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں, 3 بیٹے اس کے بڑے فرما بردار ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو بے وفائی کرتا ہے, باپ سے دور چلا گیا ہے, اس کی نافرمانی کرتا ہے, باپ سے نکل گیا ہے, اس نے الگ اپنا مکان بنا لیا ہے. لیکن میرے محترم بھائیو جب کبھی وہ چوتھا بیٹا واپس آ جائے, والد کے پاس آ جائے اور اپنی نافرمانی کی معافی مانگ لے, سوری کر لے, معذرت کر لے, کس قدر اس کا باپ خوش ہوگا. سب سے زیادہ اب باپ توجہ دے گا تو اس انسان کے اوپر, اس بیٹے کے اوپر توجہ دے گا جو پہلے نافرمان تھا, اب فرما بردار ہو کر باپ کے پاس آ چکا ہے. تو اللہ تو یہ جو والد ہے یہ سب سے زیادہ اس کو توجہ دے گا کہ یہ واپس آیا ہے. میرے محترم بھائیو یہی صورتحال میرے اللہ کی ہے. اگر انسان توبہ کرے, استغفار کرے, معافی مانگے, اللہ کی طرف رجوع کرے تو میرا اللہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ توجہ دیتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جو مجھے بھولا ہوا تھا, مجھ سے دور ہو گیا تھا, اب اس کو ندامت اور شرمندگی محسوس ہوئی ہے تو یہ میرے در کی طرف آ گیا, اس نے معافی مانگ لگی ہے, تو اللہ اس کے اوپر سب سے زیادہ توجہ کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو جتنی زیادہ توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابو داؤد کے اندر 1517 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، ایک بڑا خوبصورت ذکر ہے اور ایک بڑا خوبصورت استغفار ہے کہ جو بندہ یہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہ معاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بندہ اگر میدان جہاد کے اندر بھی تھا اور میدان جہاد کے اندر فرار ہو گیا، بھاگ گیا، اپنی پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ جب مسلمانوں اور کافروں کی جنگ لگی ہو تو مسلمانوں میں سے کوئی انسان اس جنگ سے بھاگ جائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ جو بندہ بھی یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا، اس کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اس کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا میدان جنگ سے بھاگنے کا گناہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے استغفار کرنے کا، توبہ کرنے کا، بڑے بڑے بلنڈر اور بڑے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، توبہ کے اندر کبھی بھی انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی مت سوچے کہ میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، مجھے توبہ کی کیا ضرورت ہے، میں تو بڑا نیک ہوں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، ہر انسان کو توبہ کی ضرورت ہے۔ ہر انسان کو چاہے جتنا بھی اللہ کا ولی ہو، نیک ہو، اس کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے ہر نیک عمل کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہ جاتی ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، حالانکہ بالکل معصوم تھے، غلطیوں سے مبرہ، معصر، پاک تھے، کوئی ان کے اندر غلطی نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، اس کے باوجود بھی 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے ایک دن کے اندر۔ میں اور آپ میرے محترم بھائیوں غور کریں کہ ہمارے استغفار کی کیا عادت ہے، ہم ایک دن کے اندر کتنی دفعہ استغفار کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ابو داؤد کا جو میں نے حوالہ دیا ہے، اس کے اندر جو استغفار کی دعا بڑی کمال کی دعا ہے، اس دعا کو لازمی یاد کر لیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بڑی کمال کی دعا ہے، بہت اعلیٰ قسم کا یہ استغفار ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بڑے اللہ کے نیک بندے ضرور گزرے ہیں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے تھے، بزرگ تھے، ان کا نام ہے تاریخ کے اندر، بڑے نیک اولیاء اللہ میں سے ان کا انوکھا الگ مقام ہے۔ وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جیب میں ایک روکا نکالتے اور بار بار دل میں نکالتے اور بار بار وہ روکا اور پرچی پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اس پرچی کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ سلف و صالحین کے اندر یہ بات موجود ہے 1006 نمبر کے اوپر۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ جیب سے رکا نکالنے لگے اور وہ رکا گر گیا، جو ہی رکا گرا تو لوگوں نے اٹھا لیا۔ جب لوگوں نے اٹھا لیا تو اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا، اس رکے کے اندر کیا لکھا تھا کہ سفیان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھنا۔ یعنی ایک توبہ کا طریقہ ہے، ایک توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کا، اپنی لائن سیدھی رکھنے کا، گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ انہوں نے اپنا کے رکھا ہوا تھا کہ بار بار رکے کو نکالتے اور رکے میں یہ یاد دہانی ہوتی تھی کہ سفیان تو نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو یاد رکھ۔ میرے محترم بھائیوں، سچی بات ہے، اگر یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر پختہ ہو جائے کہ ہم نے حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، ہماری پیشی برحق ہے، حساب کتاب کا دن برحق ہے، یہ بات پختہ ہو جائے تو میرے محترم بھائیوں ہم ہر وقت توبہ اور استغفار کی حالت کے اندر رہیں۔ لیکن افسوس ہے میرے محترم بھائیوں کہ ہم بہت زیادہ دین سے دور ہیں، قرآن و سنت سے، استغفار سے بہت زیادہ دور ہیں۔ آج ایک آدمی سے ڈسکس ہو رہی تھی، بات اس نے بڑی اچھی کی، کہہ رہا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہم
ہم مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے بس اس لیے مسلمان ہیں، نام ہمارے مسلمانوں جیسے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر ہماری ولادت پیدائش ہوگی، ہم مسلمان۔ جو اصل مسلمان ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، اس کی شخصیت کے اندر آپ کو قرآن نظر آئے گا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت، آپ کا کردار، آپ کا زندگی، آپ کا عملی نمونہ اس کی زندگی کے اندر نظر آئے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں بھی محاسبہ کروں آپ کی طرح کہ ہم وہ مسلمان بنیں جو اللہ تعالیٰ کو درکار ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درکار ہے۔ نام کے مسلمان نہ بنیں، یا رمضان کے مسلمان نہ بنیں، یا چند موقعوں کے مسلمان نہ بنیں۔ مسلمان تو ہر لمحے کا مسلمان ہوتا ہے، اس کا ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اسلام کے مطابق گزرتی ہے۔ اس قسم کے مسلمان بنیں گے تو میرے محترم بھائیوں دنیا اور آخرت کے اندر انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں سورہ رحمان آیت نمبر 40 اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دوہری جنت عطا کروں گا، یعنی دوہری اجر اس کو عطا کروں گا، دوہری سلے عطا کروں گا۔ اللہ کی رحمتوں کے انبار، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے انبار اس کے لیے اس کا مصداق بنے گا جو اللہ سے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں توبہ کی توفیق کب ملتی ہے؟ جب اللہ کا ڈر ذہن کے اندر آتا ہے، اللہ کا خوف ذہن کے اندر آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں جو ایمان ہے وہ ڈر اور امید کے درمیان ہے، کہ اللہ سے ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے، ان کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ جو صرف ڈرتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ صرف ڈرتا ہی ہے، امید نہیں رکھتا، اور جو صرف امید رکھتا ہے ڈرتا نہیں ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اسلام اعتدال کا راستہ ہے، اسلام میں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو ایک اور اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نہیں گمان کرتا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو عذاب دے گا جو استغفار کرتا ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب ہی دینا ہوگا تو پھر استغفار کا نہ کہتے۔ انہیں سے معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ عذاب نہیں دینا چاہتے، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کر، استغفار کر، مجھ سے معافی مانگ، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، تجھے عذاب سے بچا دوں گا۔ تو یعنی اللہ اپنے عذاب سے بچانے کے لیے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو توبہ اور استغفار کا حکم دیتے ہیں۔ اس میں میرے محترم بھائیو اللہ کی رحمت، اللہ کی شفقت اور مہربان ہونا نظر آ رہا ہے کہ اللہ کس قدر مہربان ہے۔ اور ساتھ وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 33 ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کو عذاب دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ روٹین کے ساتھ توبہ کرتا ہے، روٹین کے ساتھ استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کی پکڑ میں، اس کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آتی، اللہ کی گرفت نہیں آتی، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، حوالہ مجھے یاد نہیں رہا لیکن میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کیا حکم ہے، لکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو 6 گھڑیاں انتظار کریں، ابھی نوٹ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، استغفار کر لے، وہ 6 گھنٹے یا 6 گھڑیاں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں کہ میرا بندہ استغفار کرے گا میں معاف کر دوں گا، لکھنے کی نوبت ہی نہیں کرے۔ اس قدر میرا اللہ مہربان ہے، اور میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا اللہ سے تعلق کتنا ہے، ہم اللہ کے ساتھ اللہ کی کتنی قدردانی کرتے ہیں۔ وہ اتنا انتہا درجے کا بخشنے والا اور میں انتہا درجے کا غافل اور سستی کا شکار، اللہ کی طرف آتا ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 6986 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کیا کہتا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔
فرماتے ہیں اس کا گناہ معاف کر دیتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا یقین ہے کہ میرا رب ہے جو معاف کر سکتا ہے, پکڑ بھی کر سکتا ہے, معاف بھی کر سکتا ہے, اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے, اللہ پاک کی رحمت ہے, اللہ کی خاص عطا ہے. انسان گناہ کرنے کے بعد انسان کا یہ دل, یہ احساس, یہ اس کی جذبات بن جائے کہ وہ اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اتنی قدر کرتے ہیں, اللہ کہتے ہیں اس کا ارادہ اور یقین ہے کہ رب ہے کوئی جو معاف بھی کر سکتا ہے, پکڑ بھی سکتا ہے, اس لیے اس نے معافی مانگی ہے, اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, معافی مانگنا, اللہ سے توبہ کرنا, یہ بڑا ایک فخر کے لائق عمل ہے. ایک اللہ کے ایک بزرگ ہیں یحییٰ بن معاذ, حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والے کو ایسا فخر حاصل ہے کہ کوئی فخر اس کے قابل نہیں ہے, اس کے مقابل نہیں ہو سکتا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے اوپر خوش ہوتے ہیں, اللہ راضی ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کی ہے, استغفار کے, اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ فخر کی بات ہے کہ جب انسان اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے, اللہ مجھے معاف فرما دے, اللہ خوش ہوتے ہیں. جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں یہ انسان کے لیے فخر کی بات ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی, ایک بندہ سفر کر رہا ہے, اس کے پاس سامان ہے, ذات راہ ہے, جنگل کے اندر لمبا اس نے سفر کرنا ہے, آرام کرنے کے لیے رکتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کو نیند آ جاتی ہے. جب نیند آتی ہے تو دیکھتا ہے, نیند آتی ہے جب بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نہ اس کی سواری ہے, نہ کھانا ہے, نہ پانی. اب وہ کہتا ہے کہ اتنا لمبا میں نے سفر کرنا ہے, جنگل کے اندر ہوں, بیابان کے اندر اور صحرا کے اندر ہوں, یہاں پانی بھی نہیں ملے گا, خوراک بھی نہیں ملے گی, سواری بھی نہیں ہے. اب وہ موت کے انتظار کے اندر ہے, اس کو دوبارہ نیند آ جاتی ہے, لیکن دوبارہ جب اس کو بیداری ہوتی ہے, اٹھتا ہے تو سارا سامان اس کے سامنے ہوتا ہے, اس کو سواری بھی نظر آ گئی, وہ کھانا پینا بھی اس کو مل گیا. اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے, خوش ہوتے ہوئے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. یعنی جذبات کے اندر, خوشی کے عالم کے اندر اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب کو کہتا ہے کہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو ہوئی ہے توبہ کرنے کے اوپر, اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ راضی ہوتے ہیں جب انسان, جب اللہ کا بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے, میرے گناہ کو معاف کر دے. تو میرے محترم بھائیوں یہ لازمی اللہ سے استغفار کیا کرو, توبہ کیا کرو. ہر نماز کے ساتھ, گھر کے اندر ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی بھی کام کر رہے ہیں, زبان کے لفظ اللہم اغفر لی ذنبی, اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. صاف ظاہر ہے ہر انسان کے گناہ ہیں, میرا اللہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے محترم بھائیوں اتنی جلدی توبہ کریں کہ ہر خیال آتے ہی اس خیال کو جھٹک دیں. یعنی ہر جو گناہ کا خیال آ رہا ہے, توبہ کی کیفیت یہ ہو کہ فوراً انسان توبہ کرے. یہ بڑی اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے انسان کی, ایمان والے کی اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے کہ جو ہی گناہ کا خیال آئے وہ فوراً ترک کرے اور فوراً اللہ سے استغفار کرے. میرے محترم بھائیو سورہ الاعراف میں آیت نمبر 201 ہے. اللہ فرماتے ہیں ان الذین اتقوا, بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اذا مسهم طائف من الشیطان, کہ جب بھی ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, تذکروا, وہ فوراً ہوشیار ہو جاتے ہیں, فوراً نصیحت پکڑتے ہیں. یہ جو گناہ کا خیال آ رہا ہے یہ شیطان کی طرف سے, وہ فوراً چوکنا ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائیو یہ اعلیٰ ڈگری ہے, یہ اعلیٰ درجے کی ڈگری ہے. جس کو یہ نصیب ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قرب والا ہے, اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور ایمان جگہ پکڑ چکا ہے. جس کو ہر گناہ کا خیال آتے ہی وہ انسان ہوشیار ہو جائے, نصیحت پکڑ جائے, یہ بہت اعلیٰ درجے کی ڈگری. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ ڈگری نصیب فرمائے, یہ اعلیٰ درجے کا ایمان نصیب فرمائے. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, وہ فوراً بصیرت والے ہو جاتے ہیں, ان کو فوراً چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں, فوراً انجام ان کے سامنے آ جاتا ہے. اگر یہ گناہ کریں گے تو یہ انجام ہے, یہ ساتھ ہو, ان ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی نصیب فرمائے. اسی طرح میرے محترم بھائیو سورہ النساء ہے, آیت نمبر 17 ہے. اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ, بے شک توبہ اللہ کی ذمہ ہے,
یعنی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے. یہاں بھی مجھے اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت نظر آ رہی ہے کہ اللہ کو کون مجبور کر سکتا ہے کہ وہ توبہ قبول کرے. اللہ اپنے فضل سے خود فرما رہے ہیں کہ توبہ قبول کرنا میں رب کی ذمہ ہے, میں اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ خود اپنے ذمہ ہے, لیکن کس کی توبہ لے رہے, کس کی توبہ قبول کرنا اللہ کی ذمہ ہے. اللہ فرماتے ہیں للذین یعملون السوء بجہالہ, جو لوگ بھی جہالت کے ساتھ کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں, ثم یتوبون من قریب, پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یعنی گناہ ہو گیا, گناہ ہو جانا میرے محترم بھائیو بڑی بات نہیں ہے, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ انسان گناہ کرے پھر گناہ سمجھے گا. کہیں کوئی بات نہیں, گناہ کے اوپر دلیر ہو جائے یا گناہ کرنے کے اوپر دلائل پیش کرے کہ ساری دنیا ایسا کر رہی ہے, سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں, میں نے کر لیا تو کیا ہوا. یہ گناہ کے اوپر دلیر ہونا یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. ایسا انسان کبھی بھی اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی, سارے ایسا کر رہے ہیں, میں نے کر لیا تو کیا ہوا. اس بندے کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے اوپر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ نہ آ جائے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں جو جہالت کے ساتھ کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن ساتھ فوراً توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ مہربان ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ علم والے ہیں, حکیم ہیں. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں, کوئی بھی گناہ اگر غلطی سے, کوتاہی سے, سستی سے, کوئی کمی کوتاہی سے اگر گناہ ہو جائے تو انسان فوراً توبہ کرے, فوراً اللہ سے معافی. اور سبحان اللہ, اللہ کے جو نیک بندے ان کا تو انداز ہی کیا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں ان کے نقشے قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابی رسول ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, کبھی کبھار عشاء کی نماز اگر جماعت سے مس ہو جاتی ان کے بارے میں آتا ہے. کبھی کبھار عشاء کی نماز جماعت سے رہ جاتی یا جماعت نکل جاتی تو اپنے آپ کو سزا دیتے. سزا کیا دیتے؟ کہتے کہ عبداللہ آج یہ سزا ہے کہ ساری رات جاگے. یہ ایک انداز ہے اپنے آپ کو صحیح رکھنے کا, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر گامزن رہنے کا ان کا ایک الگ انداز تھا کہ جب بھی کبھی کبھار کوئی عشاء کی نماز جماعت سے رہ جاتی پھر ساری رات اپنے آپ کو جگاتے اللہ کی عبادت. میرے محترم بھائیو, یہ بھی کہ توبہ کا طریقہ ہے گناہ سے نکلنے کا. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو کچھ انسان خود اپنی طرف سے کچھ سزا سوچے کہ میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں تاکہ آئندہ میں یہ گناہ کروں گا. اب میرے محترم بھائیو, میں اور آپ غور کریں, ہمارے عشاء کی نماز رہ جائے, جماعت کے ساتھ رہ جائے اور ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے ساری رات جگائیں, سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر کبھی بعد میں کبھی عشاء کی نماز جماعت سے رہ جائے. تو یہ میرے محترم بھائی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, انہوں نے ایسے اصول بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ایسی رکاوٹیں اور ایسے انہوں نے بریکر لگائے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی لائنیں سیدھی رکھتے ہیں. کبھی کوتاہی, کبھی اگر کوئی گناہ کوتاہی چستی ہو گئی تو اپنے آپ کو سزا دیتے تاکہ آئندہ یہ کبھی کوتاہی ہو نہ. یہ ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں جو توابون ہوتے ہیں, توبہ کرنے والے ہوتے ہیں, استغفار کرنے والے ہوتے ہیں, معافی مانگنے والے ہوتے ہیں, ان کا یہ انداز ہوتا ہے. اور ایک میرے محترم بھائیوں یہ بات ہے کہ توبہ کو لیٹ نہ کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ موت نہ پہنچے, موت آ جائے. میرے محترم بھائیوں قبرستان کے اندر کتنے ہی ایسے نوجوان مٹی کے نیچے ہیں جن کا یہ انداز تھا, جن کا یہ کہنا تھا کہ توبہ کر لیتے ہیں, بس توبہ کر ہی لیتے یا کل توبہ کر لیں. توبہ کو ڈالنا نہیں چاہیے. جب بھی گناہ ہو جائے, کوئی سستی, کوئی کمی کوتاہی, کوئی بھی ہو گناہ اور کوئی بھی برائی ہو گئی ہے تو انسان کو اس کو بھولنا نہیں چاہیے, فوراً اللہ سے معافی مانگے, فوراً توبہ. میرے محترم بھائیوں جو توبہ کرتا ہے نا, گناہ کے بعد معافی مانگتا ہے, اللہ اس کے عیب بھی چھپا دیتا ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کے عیب چھپا رہا ہے, اس کی معافی اور توبہ کے بار بار توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ چھپا رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دے گا, لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. اس کے سامنے تو ظاہر کرے گا. اللہ فرمائے گا کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا کیا. اللہ کہیں گے فلاں گناہ کیا؟ وہ کہے گا کہ کیا. پھر اللہ کیا فرمائیں گے کہ میرے بندے تو دنیا میں توبہ کرتا تھا,
مجھ سے استغفار اور معافی مانگتا تھا، اس توبہ کی برکت سے میں نے یہ سارے گناہ دنیا کے اندر بھی چھپائے ہوئے تھے اور آج بھی میں اس کو چھپا دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ توبہ بہت بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 18 ہے، اللہ فرماتے ہیں، جہاں اللہ فرما رہے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برے عمل کرتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ ان کے پاس موت حاضر ہو جائے۔ جب موت آئے تو کیا کہے؟ قال انی تبت الآن، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ جب جان حلق تک پہنچ جائے اس وقت کوئی توبہ نہیں ہے میرے محترم بھائیو۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت توبہ کا وقت نہیں ہے۔ توبہ کا وقت جان حلق تک آنے سے پہلے کا وقت ہے۔ جب تک جان حلق تک نہیں آتی اس وقت آپ کسی لمحے بھی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی انشاءاللہ توبہ قبول کرے۔ اور آخری بات سنیں میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر 6999 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل، اللہ فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، کس لیے؟ لیتوب مسیء النہار، تاکہ دل کی گناہگار کو اللہ معاف کر دے، دل کے گناہگار کی توبہ قبول کر دے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہاتھ تو ہمیں پھیلانے چاہیے، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاکار ہیں، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے کہ اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میرا بندہ اٹھے، جو دل کا گنہگار ہے رات کو اٹھے، میں اس کو معاف کر دوں۔ اور یہی بس نہیں، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ دن کے وقت بھی اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہے کوئی رات کا گنہگار جو مجھ سے معافی مانگے، توبہ مانگ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اور میرے محترم بھائیو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ماحول دیا ہوا ہے، یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ انتظار کے اندر ہے کہ میرا بندہ کب آئے، میرے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے منتظر ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ قبول کروں۔ میرے محترم بھائیو، یہ سستی میرے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم گناہ کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں، پھر کر لیتے ہیں، توبہ کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ سستی میرے محترم بھائیو میرے اور آپ کے اندر ہے، اس سستی کو دور کریں، استغفار توبہ جس قدر ہو سکے بار بار اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میرے گناہ معاف فرما، میری غلطیاں معاف فرما دے، میرے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں کیے، جان بوجھ کیے، یا اللہ میں ان گناہوں کو جانتا ہوں یا میں بھول چکا ہوں، اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ کیا ٹائم لگے گا، کتنا وقت لگے گا، کتنی انرجی لگے گی، اللہ معاف کر دے۔ تو میرے محترم بھائیو، سارے جمعے کا سارے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس قدر ہو سکے اللہ سے توبہ ہر لمحہ، ہر روز، ہر رات، ہر گھڑی، جب بھی یاد آئے توبہ کا لفظ، استغفار کا لفظ یا کوئی گناہ یاد آئے، فوراً کہیں کہ یا اللہ میرا گناہ معاف فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں استغفار کی برکتیں، سعادتیں اللہ اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔